دور شہوار نے ایک نیا فساد کھڑا کر دیا۔ یہ خود تو نہ ولید کے ساتھ خوش رہی اور نہ ہی شہیر کے ساتھ، اور اب اپنی بربادیوں کا بدلہ دوسروں کی خوشیاں چھین کر لینا چاہ رہی ہے۔ کبھی اپنی بیٹی کے لیے ولید کے سر پر سوار ہو جاتی ہے تو کبھی آئمہ اور تیمور کے درمیان فساد کرواتی ہے۔ اب یہ تیمور تو اپنی مکار بہن کی باتوں میں آ چکا ہے، بجائے اپنی عقل استعمال کرنے کے کبھی ولید کے لیے غمزدہ ہو جاتا ہے تو کبھی در شہوار کے بھائی ہونے کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اور اس کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تیمور نہ گھر والوں کو سمجھ پا رہا ہے نہ خود کو۔ ایک بار پھر در شہوار اپنے آنسوؤں اور جذباتی ہتھ کنڈوں سے تیمور کو قابو میں کر چکی ہے، اس حد تک کہ وہ تیمور اور آئمہ کے درمیان ایسا فساد کھڑا کر دیتی ہے کہ آئمہ مجبور ہو کر گھر چھوڑ دیتی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تیمور اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ الٹا کہہ دیتا ہے کہ اگر جانا ہے تو چلی جاؤ، میں پیچھے نہیں آؤں گا۔ یہ منظر دیکھ کر در شہوار کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اس کا منصوبہ نہایت آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ آئمہ کو گھر سے نکلوانے کا مقصد وہ پورا کر چکی ہے۔ اب اگر تیمور اس کی بات مان کر طلاق بھی بھجوا دے تو در شہوار کے دل کو سکون مل جائے گا۔ تیمور کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ در شہوار کے کہنے پر چل کر اس نے بڑی غلطی کی ہے اور آئمہ کو یوں جانے دینا مناسب نہیں تھا۔ جواباً تیمور چیخ کر کہتا ہے کہ آئمہ کو میرے بجائے سوتیلے بھائی کی فکر ہے۔ اب دوسری طرف جب آئمہ اپنے گھر پہنچے گی تو سب اسے اس حال میں دیکھ کر کافی پریشان ہو جائیں گے اور اس سے سوال کریں گے کہ تم اس طرح کیوں آئی ہو؟ آئمہ انہیں بتائے گی کہ در شہوار نے نیا فساد کھڑا کر دیا ہے، تیمور اس کے خلاف ہو چکا ہے۔ یہ سن کر ولید بھی بہت پریشان ہو جائے گا کیونکہ وہ تیمور کو سمجھدار انسان سمجھتا تھا۔ کائنات بھی افسوس کرتی ہے کہ نہ جانے اس کے بھائی کی قسمت میں مکمل خوشی کب آئے گی۔ چند دن بعد آئمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اسے چکر آتے ہیں۔ کائنات فوراً اس کا چیک اپ کرواتی ہے۔ خوشخبری سن کر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں، بہن بھائی آئمہ کو گلے لگاتے ہیں۔ کائنات فوراً تیمور کی ماں کو یہ بات فون پر بتاتی ہے، جو کہ بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ وہ دادی بننے والی ہیں، لیکن اس خبر کو تیمور تک پہنچانے سے پہلے وہ لازمی در شہوار کو بتاتی ہیں۔ یہ خبر سن کر در شہوار آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ اتنی محنت سے وہ آئمہ اور تیمور کو الگ کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، اب اگر تیمور کو بچے کی خبر ملی تو وہ فوراً آئمہ کو واپس لے آئے گا۔ دوسری طرف شاہیر در شہوار کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کہاں رہ گئی تھی؟ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ کچھ کاغذات دستخط کروانے لاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے در شہوار کے لیے ایک فلیٹ خریدا ہے تاکہ وہ وہاں رہ سکے، مگر در شہوار کسی بھی کاغذ پر دستخط نہیں کرتی ہے۔ وہ شک میں مبتلا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نکاح نامے میں کچھ تبدیلی کی بات کر رہے ہو۔ اب یہ کیس کی پیشی کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ در شہوار عدالت پہنچ چکی ہے اور ولید بھی بیٹی کی کسٹڈی کے لیے پرعزم ہو کر گھر سے نکلتا ہے۔ عدالت کے باہر در شہوار اور ولید کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو در شہوار آخری بار اسے اکساتے ہوئے کہتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، میری شرائط مان لو، بعد میں پچھتانا مت۔ اب ہر بار کی طرح در شہوار شاہیر ماورا کو جلانے والی باتیں کرے گی، لیکن اب اس کا انجام بھی بہت قریب ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دعا کی کسٹڈی کسے ملتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔